العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا كريمي يا حسني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم نبی مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کی اقوال و حکایات میں لکھی ہیں. انہی فضائل میں سے ایک فضیلت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی عشق و محبت میں ڈوب کر مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. جی لگا کر درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عید میلاد کی آمد ہے اور دنیا اسلام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عید میلاد النبی کی مبارک تیاریاں زوروں پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عید میلاد کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب عطا فرمائے. عید میلاد الحمدللہ یہ خود اپنے آپ میں ایک عید ہی نہیں بلکہ جتنی بھی عیدیں اور جتنی بھی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو عطا فرمائی تمام خوشیاں جس کے صدقے میں ملی وہ صدقہ عید میلاد النبی ہے. لوگ عید میلاد النبی پر اپنے اپنے انداز پہ بات کرتے ہیں. عید میلاد النبی کی خوشیوں پر بھی اپنے اپنے انداز پہ بات کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت 1400 سال سے اپنا یہ عقیدہ بنا کے آ رہی ہے کہ جس کو جو بھی خوشی ملی، جس کو جو بھی عید ملی، جس کو جو بھی مسرتیں ملی، جس کو جو بھی نعمتیں ملی، یہاں تک کہ دنیا کا وجود اور دنیا میں جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کا وجود صدقہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وجود نہیں ہوتا، اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو ہم دنیا کو ہی پیدا نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا یا آپ کو ہم پیدا نہیں کرتے تو محبوب ہم رب ہی رہ جاتے. ہم اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا، اپنے خدا ہونے کا، اپنے معبود ہونے کا کسی کے پاس اظہار ہی نہیں کرتے. اور محبوب آپ پیدا ہو گئے، آپ کو ہم نے پیدا کر دیا اور آپ کو وجود بخش دیا تو آپ ہی کے صدقے سے ہم نے پوری کائنات کو پیدا فرما کر کے اپنا رب ہونا بھی ظاہر کر دیا. یہ 1400 سال سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ چلے آ رہا ہے اور رب نے چاہا تو رہتی دنیا تک ہمارا یہی روش رہے گی اور یہی ہمارا عقیدہ رہے گا اور ہمارے جینے کا مقصد یہی رہے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس ذکر کو اور بڑھاتے چلے جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کے چرچے کو یوں عام کر دیں کہ ہر آدمی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عید کو عیدوں کی عید ماننے لگ جائے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اپنے کیا غیر بھی اپنے کچھ اس عید کو عید میلاد النبی کہنے سے کتراتے ہیں. لوگ ہیں کچھ عید میلاد النبی کہنے سے کتراتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اپنے کیا غیر بھی اپنے حکومتی رجسٹروں میں اور غیروں کے اخباروں میں بھی آقا کے اس جنم دن کو عید میلاد النبی کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے. جی یہ اللہ کا شکر ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحہ سے زیادہ اچھا ہوگا.
یعنی نبی کا ذکر دن بدن ترقی پذیر ہوتا رہے گا، نبی کا ذکر دن بدن بلندیاں ترقیاں یہ طے کرتی رہے گی، اور اسی کا ایک حصہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عید میلاد النبی کی یہ دھوم، یہ جلوس، اور پیارے آقا کے نام کی میلادیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر لنگر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر عید میلاد النبی کی جو کچھ بھی کی جاتی ہے شریعت کے دائرے پہ رہ کر کے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کی ترقی کی ایک باب ہے، اسی کا ایک چیپٹر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سمجھ دیتا ہے، جس کے سینے کو کشادگی عطا فرماتا ہے، یا جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے، یا اگر اچھے الفاظ میں کہا جائے جس کے سینے میں نبی کا عشق ہے، عید میلاد النبی کا سارا رسم اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جس کے سینے میں عید میلاد النبی کا یا سرکار کا عشق نہیں ہے تو اسے عید میلاد النبی کے رسم پہ خامیاں نظر آتی ہے، یہ نظر آتی کہ سرکار کے زمانے میں کہا ہوا، یہ نظر آتی کہ صحابہ کرام نے کون سا جلوس نکالا، یہ اپنا اپنا انداز ہے، ورنہ حقیقت میں کتابوں کی روشنی میں علماء کرام کی کتابوں کو دیکھ کر اگر آپ فیصلہ کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ عید میلاد النبی میں خوشی منانا یہ رب کی بھی سنت ہے، رب کے فرشتوں کی بھی سنت ہے، رب کی جنت کی حوروں کی بھی سنت ہے، خود پیارے آقا کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور 1400 سال سے مسلمانوں کا روش یہی رہی ہے کہ وہ اپنے نبی کی عید میلاد النبی میں خوشیاں مناتے ہیں، خوشیوں کی دھوم کرتے ہیں۔ آپ کہو گے رب ہو کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی جشن کیسے منایا، یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جنم دن پر آقا کی جشن ولادت پر کس انداز میں رب نے خوشی منایا؟ تو آپ کتابوں کو پلٹ کے اٹھا کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یوں تو دنیا میں کروڑوں انسان کو بھیجا، بے شمار انبیاء کرام بھی تشریف لائے، اولیاء کرام، غوث، قطب، ابدال، بے شمار انسان اس دنیا میں تشریف لائے، کسی کی پیدائش میں کوئی اہتمام رب تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ جتنے بھی نبی آئے، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک بے شمار انبیاء کرام اور رسولوں کو رب نے دنیا میں بھیجا، یہ آئے، ان کی پیدائش کا وقت ہوا، پیدا ہو گئے، کوئی خاص دھوم اور کوئی خاص انتظام اور رب کی طرف سے کوئی خاص اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا۔ قربان جائیے اپنے نبی پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کی گھڑی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت کی حوروں پوری آسمان پہ چھا جاؤ، اللہ نے فرمایا جنت کے داروغہ مالک اپنے اے جنت کے داروغہ رضوان جنت کے سارے دروازے کھول دو، جہنم کے داروغہ مالک اپنے جہنم کی سارے دروازے بند کر دو، کیونکہ آج کے دن جہنم کے دروازے کھلنے کا نہیں بلکہ آج کے دن جہنم کے دروازے بند کرنے کا ہے، کہ جہنم سے لوگوں کو بچانے والا میرا نبی دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دی۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کی گھڑی کا وقت قریب آیا، قریب سے قریب تر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں آسمان سے لے کر کے میرے محبوب جس گھر میں پیدا ہونے والے ہیں اس گھر تک قطار باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور میرے نبی کی حمد میں، میرے نبی کی تعریف میں، میرے نبی کی نعت خوانی میں اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام کے گن گاتے رہو کہ آج میرا وہ محبوب جس کی وجہ سے میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، آج وہ میرا محبوب اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن اقدس سے زمین پر تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں ہے، یہ کہتی ہیں کہ جس دن سے میرا نبی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے پیٹ میں آئے تو عام طور پر عموماً عورتوں کو حمل کے دوران جو تکلیف ہوتی ہے مجھے اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آمنہ کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں اللہ کے رسول تشریف لا بھی چکے اور پرورش بھی پاتے رہے، 9 مہینہ گزر گیا، مجھے اپنی جسمانی حیثیت سے کچھ بھی نہیں پتا چلا، وہ تو الگ بات تھی۔ حضرت آمنہ کہتے ہیں کہ جس دن پہلی بار اللہ کے رسول میرے پیٹ میں تشریف لائے اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی حوروں نے مجھے آ کے خوشخبری دی، آمنہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ہے اور وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ بچہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے وہ ساری کائنات کے بھی سردار اور تمام انبیاء اور رسولوں کی بھی سردار ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 9 مہینہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے۔ آمنہ کہتی کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی، جب آخری گھڑی آئی حضرت آمنہ کہتی ہے درد تھوڑی شروع ہوئی تو اس وقت میرے پاس کوئی بھی عورت نہیں تھی، کوئی بھی خاندان کی کوئی بھی عورت نہیں تھی، مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت آمنہ کہتی گھبراہٹ شروع ہونی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا نور میرے گھر میں ظاہر ہوا، جب وہ نور چھٹا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ لمبی لمبی قد کی 3 عورتیں ہیں۔ حضرت آمنہ سے پوچھا کیا وہ کون سی عورتیں تھیں؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ وہ عورتیں جنت کی حوروں بھی ہوتی تھی، وہ عورتیں جو مجھے دلاسا دینے کے لیے آئی تھی، وہ حضرت آسیہ بھی تھی، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم بھی تھی،
ایسی مقدس عورتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ کو دلاسا دی اور دے کر کے ارشاد فرمائی آمنہ درد کی فکر مت کرنا، اس درد کے نتیجے میں تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، تمہاری گود میں جو بچہ تشریف لانے والا ہے، وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، نبیوں اور رسولوں کے سردار تمہاری بارگاہ میں تشریف لا رہے۔ آقا پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، عام بچے پیدا ہوتے روتے بلکتے ہیں چلاتے ہیں، آمنہ کہتی جیسے میرا بچہ پیدا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، جیسے آقا پیدا ہوئے کہتی ہے فوراً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سر سجدے میں رکھ دیے۔ جیسے سر سجدے میں رکھنا تھا تو مجھے لگا کہ سجدے میں بچہ کچھ بول رہا ہے، جب بچہ کچھ ہونٹوں کو ہلتے دیکھا، آمنہ کہتی میں نے اپنے کانوں کو لگایا، جب کانوں کو لگایا تو بچہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ پیدائش کی گھڑی ہے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جیسے سر سجدے میں رکھے تو زمین پر آ کر سب سے پہلا سجدہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زمین پر کیا، اس سجدے میں الحمدللہ ہم اور آپ جیسے گنہگار امتی کو یاد فرمایا، اور یاد کر کے صرف یاد ہی نہیں کیا، بخشش کی دعا کیا، یا رب میری امت کو بخش دے۔ اور اس پہلے سجدے میں ہی امتی کو یاد کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کثرت سے اپنی امت کو چاہتے تھے، اور اس سرزمین پہ آ کر سب سے پہلی دعا جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا، اپنے لیے نہیں کیا، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کیا، اپنی بیٹی بچی اپنی اہل بیت کسی کے لیے بھی نہیں کیا، اس سرزمین پر آ کر سب سے پہلے سجدے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو یاد کیا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی ہم اور آپ جیسے گنہگار ہیں۔ اب جب ہمارا نبی دنیا میں آ کر سب سے پہلی بولی اور دنیا میں آ کر سب سے پہلی دعا ہم گنہگاروں کے لیے کرے تو ہم گنہگاروں کا کیا حق بنتا ہے کہ سرکار کو بھول جائیں؟ ہم گنہگاروں کا کیا حق بنتا ہے کہ سرکار کی جشن ولادت میں گھر میں بیٹھے رہے؟ گنہگاروں کا کیا حق بنتا ہے کہ جشن ولادت پر کوئی دھوم نہ کرے؟ ارے حق تو یہ ہے کہ پیارے آقا کی جشن ولادت میں اپنا سب کچھ لٹا کر کے سرکار کی خوشی میں سب کچھ قربان اگر کر دے تو بھی کم ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتنے احسانات ہیں کہ زندگی بھر اس کا شکریہ بجا لائے تو کوئی امتی اس نبی کا شکریہ بجا نہیں لا سکتا۔ جی جس کو پتا ہو کہ میرے نبی کیا تھے، نبی کا مقام پتا ہو تو الحمدللہ وہ کبھی بھی کترائے گا نہیں، کبھی بھی گریز نہیں کرے گا کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کام پہ کیا کرنا نہیں کرنا ہے۔ اچھا آقا پیدا ہو گئے، اب دھوم دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدا ہونے کے بعد آمنہ کہتی ہے کہ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے سے سر اٹھائے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور چھایا، اب وہ نور جب چھایا، نور چھانے کے بعد جب چھٹ گیا تو وہ بچہ میرے نظروں کے سامنے نہیں تھا، غیب سے آواز آئی کہ اس بچے کو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ساتوں سمندر کا سیر کرا دو، سیر کرائے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت آمنہ کہتی پھر ایک نور چھایا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ بچہ میرے سامنے ہے اور مخملی لباس میں لپٹا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں 3 کنجیاں ہیں، جب 3 کنجیوں کو میں نے دیکھا، چابیوں کو میں نے دیکھا، غیب سے آواز آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان و زمین کی تمام چابیوں پہ قبضہ فرما لیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے وہ چابیاں دیکھی میں، تھوڑی دیر بعد پھر ایک ایسی روشنی آئی کہ اس روشنی میں میرا وہ بچہ چھپ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں فرماتی ہے جب وہ روشنی چھٹی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں موجود نہیں تھے، تھوڑی دیر میں میرے کانوں میں آواز آتی ہے کہ اس بچے کو 7 جنتیں 8 جنتیں اور ساری دنیا کی سرزمین کی ایک ایک چیز کی سیر کراؤ، اور جو نبی جہاں پر بھی پیدا ہوئے اس نبی کی پیدائش کی جگہ بھی سیر کراؤ، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو کچھ بھی آئے سارے نبیوں کے پاس لے جا کر کے ان کا تعارف کرا دو، ان کا انٹروڈکشن کرا دو، اور سب کو بتا دو کہ نبیوں کا سردار اب اس سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے یہ اعلان ہوتا رہا، یہ اعلان ہوتے ہوتے جب اعلان کی گھڑیاں ختم ہوئی پھر میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں روشنی چھائی، جب وہ روشنی چھٹی تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے سامنے جلوہ فرما ہے۔ سرکار کی جشن ولادت میں اتنی ساری تیاریاں، اتنی ساری دھوم، یہ ساری تیاری صرف اور صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش میں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس رات پیدا ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدائش کی ساری نشانیاں، کیسے پیدا ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، موسم کیسا ہوگا، کس گھر میں پیدا ہوں گے، بچہ کیسا ہوگا، بچے کے ہاتھ پیر کیسے ہوں گے، ان کی نشانی کیا ہوگی، سارا کچھ پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھی تھی۔ ایک بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، پچھلی ساری کتابوں میں لکھی تھی۔
वो बच्चा किसके घर में पैदा होगा, यतीम पैदा होगा कि कैसा होगा, खूबसूरती कैसी होगी, हाथ पैर कैसे होंगे, उनकी पीठ में नबूवत का महर होगा, ये सारा कुछ पिछली किताबों में लिखी थी। अब जब पिछली किताबों में सारी बातें लिखी थी तो यहूदी ईसाइयों के आलिम लोग वो सारा कुछ जानते थे कि आखिरी नबी कैसे पैदा होंगे। और पिछली किताबों में ये भी था कि आसमान पे खास किस्म का सितारा जिस दिन चमके, जिस रात को चमके, समझ लेना कि वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए। जब वो मौसम करीब होता देखा ना तो यहूदी लोग रोज रात को जागते थे, रोज रात को जाग यहूदियों के आलिम लोग रोज रात को अपने घर के छतों पे सोते थे। उनको लग रहा था कि मौसम करीब आ चुका है आखिरी नबी के तशरीफ लाने का। यहूदियों के आलिमों ने देखा कि वो सितारा चमक चुका है। यहूदियों के आलिमों के अलावा दीगर जो कौम थी वो सारी मुशरिक और बुत परस्तों की कौम थी, वो अहले किताब नहीं थी, वो आसमानी मजहब के मानने वाले नहीं थे, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जो यहूदी नसरानी थे उनको पता था कि आखिरी नबी की आमद का वक्त हो चुका है। वो रोज अपने घरों की छत पे सोते थे और उस तारे को देखते थे, तारे का इंतजार करते थे। जिस शब को वो तारा दिखा सारे के सारे यहूदियों के आलिम कुरैश के पास, काबे के पास आके जमा हो गए और सबको बुलाया रात ही को बुलाकर बोला, लोगों घर में जाओ अपने अपने, जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ फौरन पता करो, और जिसके घर में भी अहले कुरैश में जिस घर में आज बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का आखिरी नबी, रसूलों के सबसे आखिरी रसूल, सबके आका व मौला तशरीफ ला चुके हैं। जब यहूदियों के आलिमों ने काबे में ये ऐलान किया ना तो सब लोग दौड़े दौड़े अपने घर को गए, सब अपने घर को गए। किसी के घर में कोई बच्चा नहीं था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब अपने घर को तशरीफ ले गए तो देखते हैं कि हमारे घर में पोता तशरीफ लाया। और जब आपके दादा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए तो हजरत आमना खातून ने जो कुछ देखी थी अजूबे, वो सारे अजूबे अपने ससुर को बताई। जब ससुर सुने तो फौरन उस बच्चे को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद में लेते हैं और गोद में लेकर के उस यहूदी आलिम के पास लाते हैं। वो यहूदी आलिम कहता बच्चा मुझे दिखाओ, यहूदी आलिम कहता बच्चा दिखाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाया जाता है। वो यहूदी जानता था कि जो बच्चा आखिरी नबी होकर तशरीफ लाएगा उसकी पीठ में महरे नबूवत होगी। वो यहूदी कहता है मुझे बच्चा का चेहरा तो समझ में आ गया, जरा इनकी पीठ खोल करके दिखाओ। जैसे ही पीठ खोल के देखा कश खाकर बेहोश होकर गिर पड़ा और जैसे ही होश आया पुकार उठा, गजब हो गया कि अल्लाह ने अब तक जितने भी 70,000 कमोवेश अंबिया किराम भेजे सब बनी इस्राइल में थे। अब ये अल्लाह का आखिरी नबी जो तशरीफ लाया है वो बनी इस्माइल में तशरीफ ला चुकी है। बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि बनी इस्माइल जो था ये यहूदियों के खानदान से हटके थे। इनके खानदान में सिर्फ एक ही नबी वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। बाकी बनी इस्राइल जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा बिन नून, हजरत हारून, बेशुमार तकरीबन 70,000 अंबिया किराम उस पे तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हजरत ईसा भी बनी इस्राइल में थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इस्माइल में तशरीफ ला करके बनी इस्माइल के खानदान को एक इज्जत और शराफत बख्शी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए, आपने पिछले जुमा भी सुना था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो आपकी पैदाइश से तकरीबन 6 महीने कबल ही आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। आका अलैहिस्सलाम दुर्रे यतीम पैदा हुए, यानी जिस बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसके बाप का इंतकाल हो जाए उसको दुर्रे यतीम बोलते हैं। यतीम तो अगर नाबालिग बच्चा उसके वालिद का इंतकाल हो गया वो तो वो यतीम, लेकिन बच्चा मां के पेट में ही या वालिद का इंतकाल हो जाए तो उस बच्चे को दुर्रे यतीम कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम दुर्रे यतीम पैदा हुए। जिस वक्त आका पैदा हुए फिरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, या रब तेरा आखिरी महबूब, सबसे प्यारा महबूब, सबसे प्यारा नबी जिसकी वजह से तूने दुनिया को पैदा किया उसको बगैर बाप के पैदा किया, बगैर बाप के दुर्रे यतीम पैदा कर दिया, इतना बेसहारा। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरिश्तों से फरमाया, फिरिश्तों सुनो, अगर मेरे नबी का बाप जिंदा रहता और मेरे नबी का बाप मेरे नबी की तरबियत करता और उनकी परवरिश करता तो दुनिया कहती अल्लाह के नबी की परवरिश उनके बाप ने किया। मैंने उनके बाप को पहले बुला करके दुनिया में भेज करके ये जाहिर कर दिया कि मेरे महबूब की तरबियत सिर्फ मैं करूंगा, मेरे महबूब की तरबियत करने वाला दुनिया में कोई भी ऐसी जात ना रहे। इसलिए बगैर किसी बाप को पहले बुला लिया और उसके बाद अपने महबूब को दुनिया में तशरीफ भेजा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कई सारा खुलासा उस वक्त फिरिश्तों के सामने किया था। अल्लाह ने फरमाया था, फिरिश्तों सुनो, मेरे जितने पिछले नबी तशरीफ लाए सारे नबियों में अक्सर नबी का बच्चा जो होता था वो नबी होता था। अब मेरा नबी आखिरी नबी है,
ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہونا ہے. اب ان کے بعد جب کوئی نبی نہیں ہونا ہے تو ان کے بعد کوئی نبی نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کو در یتیم بھی پیدا کیا. اب اس کے بعد اور بڑے خلاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کی پرورش میں نہ رہے, کسی کی تربیت نہ, کوئی ان کی تربیت نہ کرے, کوئی ان کی دیکھ بھال نہ کرے, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جن نے دنیا کی تربیت کی, جنہوں نے انسانیت کو جینا سکھایا, جنہوں نے انسان کو راہ راست بتایا, جنہوں نے بتایا کہ اولاد کیا ہوتی ہے, جنہوں نے بتایا کہ والدین کیا ہوتے ہیں, جنہوں نے بتایا کہ رب کیا ہوتا ہے, دنیا بھر کی تربیت کرنے والی شخصیت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم الحمدللہ. ان کی تربیت کرنے والے الحمدللہ بغیر کسی وسیلے کے, بغیر کسی ذریعے کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم در یتیم بھی پیدا ہوئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زندگی بھر میں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے. بڑا پیارا پوائنٹ دیکھیے گا, آقا علیہ السلام کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا. کسی کے مدرسے میں یا کسی بھی اس وقت کے یہودی عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم تھے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ عرب میں اس وقت بھی ہوا کرتے تھے, لیکن کسی کے پاس بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن بھی پڑھنے نہیں گئے, کسی کو استاد نہیں بنایا. علماء فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کو بھی اپنا استاد نہیں بنایا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی استاد ہوتا ہے تو شاگرد کو استاد کی تعظیم ضروری رہتی ہے, اور اللہ کے جو آخری نبی تشریف لائے ہیں, کائنات ان کے سامنے جھکے گی, یہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں. اگر محمد رسول اللہ کا سر کسی کے سامنے جھکے گا تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی, اس کے سامنے کسی کی تعظیم یہ نہیں کرے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچے جو تھے, آپ کے 3 بیٹے تھے, 4 بیٹیاں تھی. بیٹیاں جہاں تک تھی معاملہ تو عورتوں میں تو نبی ہوتے نہیں ہیں, سارے انبیاء کرام مرد ہوئے. آقا علیہ السلام کے 3 بیٹے, تینوں بچے بچپنے میں انتقال ہو گئے. علماء فرماتے ہیں کہ آقا کے بچے بچپن میں اس لیے انتقال ہو گئے کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو لوگ کہتے پچھلے نبیوں کے بیٹے تو نبی ہوئے, ان کے بیٹے نبی کیوں نہیں ہوئے. اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چونکہ آخری نبی تھے, اور نبی کے بعد کوئی, اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہونا نہیں تھا, تو لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں بچوں کو بچپن میں ہی بلا دیا. اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچے بچپن میں نہیں مر جاتے, ان کا انتقال بچپن میں نہیں ہوتا, تو زمانہ کہتا یہ کیسے نبی ہے, پچھلے نبیوں کے بچے تو نبی ہوئے, ان کے بچے نبی نہیں ہوئے. اور اگر یہ مانا جاتا کہ وہ بچے نبی نہیں ہوئے تو کچھ بدبخت لوگ اپنی بکواس یوں بھی کرتے کہ نبی پچھلے کتنے بلند تھے کہ ان کے بچے کو بھی نبوت ملی, یہ کیسے نبی ہے کہ ان کے بچے کو نبوت نہ ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری بکواس بند کرنے کے لیے ان کے بچوں کو پہلے سے بلا لیا, تاکہ کوئی بھی بدبخت میرے نبی پر کوئی بکواس کرنے کی کوئی جرات نہ کر سکے. اللہ نے تو سارے دروازے بند کر دیے, لیکن کچھ لوگ کھود کے دروازہ نکالتے. بدبختو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب نے ساری عیب, ساری کمی, سارے نقص, ساری کی ساری خامیوں سے بری فرما کر کے, پاک فرما کر کے, ہر عیب و ہنر کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا ہے. بس ضرورت ہے نظروں کی. آپ کو محلے میں کوئی بچہ دکھے, بچے کی ناک بھی بہ رہی ہو, پرانا کپڑا بھی پہنا ہو, ایک دم عجیب سا انداز ہو بچے کا, اس بچے کو آپ دیکھو کہ محلے کا کوئی بھی دیکھا کہے گا کیسا بچہ, کتنا گندا بچہ ہے. اسی کی ماں اگر آئے گی تو بچے کو سینے سے لگائے, اپنے سینے سے لگائے گی, بولے گی میرے چاند کا ٹکڑا, میرے کلیجے کا ٹکڑا, تو وہ اپنے دلاسا دے گی نا, اپنے الفاظ بولے گی. آپ کہو گے بچہ تب بھی وہی تھا, اب بھی بچہ وہی ہے. محلے کے لوگوں نے دیکھا, اس پر پھپتیا کسی, برا بولا اس کو, ماں آئی چاند کا ٹکڑا دکھ رہا اس کو, بچہ وہی ہے, نظریں بدل چکی تھی, بچہ وہی ہے. محلے والے نے اپنی نظر سے دیکھا اور اس کی ماں نے اپنی ممتا بھری نظروں سے اس کو دیکھی, تو اس کو چاند کا ٹکڑا نظر آیا. بس اپنے نبی کو عشق کا چشمہ لگا کر کے دیکھو تو نبی میں اتنے سارے مرتبے نظر آئیں گے, تمہاری عقل کام کرنا بند کر دے گی, نبی کا مرتبہ ختم ہوتا نظر نہیں آئے گا. بس یہ ہے کہ عشق نبی کا چشمہ لگاؤ. اور چلیے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچے بھی بچپن میں انتقال ہو گئے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم در یتیم بھی پیدا ہوئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا کون سا دن تھا؟ پیر کا دن. آقا کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے. جمعہ کا دن شروع سے سب سے افضل تھا, سب سے افضل دن شروع سے جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن افضل دن ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو افضل دن تھا, عید, ہفتے کی عید ہے وہ. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو جو سب سے افضل ہے, تو سب سے افضل دن میں کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ سب سے افضل نبی تھے, سب سے اچھے دن جمعہ میں پیدا ہو جانا تھا, پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے؟
علماء فرماتے ہیں کہ اگر نبی جمعہ کے دن پیدا ہوتے تو لوگ کہتے نبی کو جو ملا جمعہ کے دن پیدا ہونے کی وجہ سے ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن نہ پیدا فرما کر پیر کے دن پیدا فرمایا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کوئی چیز کی وجہ سے نبی کو مقام نہیں ملتا بلکہ نبی سے جو جڑ جاتے ہیں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اس لیے لوگ اور دنوں کو تو کچھ بھی کہتے ہیں, سارے دنوں میں جیسے عام لوگوں کا ایک پیر ہوتا ہے, الحمدللہ پوری دنیا تمام ہفتوں میں ایک دن کو پیر کہتے ہیں, وہ سوموار کا دن ہے. وہ پیر اس لیے ہو چکا ہے کہ اس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. اور آقا علیہ السلام کی پیدائش کی گھڑی کیا کیا سنے آپ. آقا کی پیدائش کی گھڑی دن آ رہا تھا, رات جا رہی تھی. وقت پیدائش کی جگہ رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. علماء فرماتے ہیں کہ مکمل دن کے اجالے میں سرکار کیوں نہیں تشریف لائے, آقا علیہ السلام رات کی مکمل اندھیرے میں کیوں نہیں تشریف لائے. آخر رب نے ایسا وقت کیوں چنا کہ رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا, اتنا سہانا وقت کیوں چنا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر نبی رات کو پیدا ہوتے تو دن کہتی اے رات تمہارے اندر, اگر رات میں پیدا ہوتے تو رات دن کو کہتی اے دن تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے نبی مجھ میں تشریف لائے ہیں. اگر نبی دن کے اجالے میں تشریف لاتے تو دن رات کو کہتا کہ اے رات تیرے اندر کچھ بھی نہیں ہے, آخری نبی مجھ میں تشریف لائے, کوئی کسی کو بول نہ پائے. رب نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجا کہ رات جاتے جاتے نبی کی برکتیں لے لے اور دن آتے آتے نبی کی برکتیں لوٹتا نظر. ایسے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب نے بھیجا. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت تشریف لائے تو کچھ تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیے, آپ نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے عاشقین رسول ہیں, آپ سنی ہیں. الحمدللہ اللہ کرے کہ زندگی کے آخری سانس تک سنی ہی رہے. ایمان صرف سنی کے پاس ہے, عشق صرف سنی کے پاس, محبت صرف سنی کے پاس ہے. بابانگ دوحہ ڈنکے کی چوٹ میں 1400 سال سے لے کر اب تک جو ایمان میرے آقا کے بعد صحابہ کرام کے بعد غوث پاک غریب نواز کے صدقے ہندوستان والوں کو ملا, وہ ایمان صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے پاس ہے. اس کے علاوہ جتنے سارے فرقے ہیں, چاہے ان کی نمازیں آپ دیکھ لینا, حج و زکات دیکھ لینا, ان کی اسلامی لباس دیکھ لینا, لیکن اگر سنیت کے عقیدے پر قائم نہیں ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا. ایمان و عقیدے کی صحت صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے پاس ہے. اللہ کرے کہ اسی عقیدے پر قائم مقام رہو, میں رہوں نہ رہوں, ہر مومن اس بات کی ایک پکا عقیدہ بنائے, زندگی سانس جب تک جاری رہے گی اہل سنت ہی میں رہوں گا, کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیے گا. الحمدللہ عشق و محبت کا ایک گھاٹے مانتا سمندر اور اولیاء کرام کی ایک نورانی قافلہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے. ہماری یہ بے عمل جنتا بے عمل ہو سکتی ہے, لیکن جس کے دامن پر یا جس کے پیچھے چلتے ہیں, جن اولیاء کرام کو اپنا مقتدا, اپنا پیشوا, اپنا لیڈر مانتے ہیں, الحمدللہ وہ میرے رب کے قریب ہے. ہم بدبخت ہو سکتے ہیں جس کے دامن کو پکڑ کے رکھے ہیں وہ میرے رب کے قریب ہے. جب وہ رب کے قریب جائیں گے ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم بھی اس کے پیچھے چلتے نظر آئیں گے. اب جس کا کوئی ہے ہی نہیں, خود کتنے اچھے کیوں نہ ہو جاؤ, کوئی اچھا سے اچھا قیمتی سے قیمتی بلب گھر میں لائے, اگر اس کو پاور ہاؤس سے جوڑے گا نہیں نا تو قیمتی بلب وہی پڑا رہے گا, روشنی نہیں دے گا. روشنی دینے کے لیے اسے پاور ہاؤس سے کنیکٹ ہونا پڑتا, لائٹ سے جڑنا پڑتا. ویسے ہی کوئی بندہ اپنے آپ میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو جائے, اگر نبی کے عشق کی تار, نبی کی محبت کی تار, نبی کی محبت کی وائرنگ اگر جڑ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ خود آپ میں تو اچھے ہو لیکن رب کی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت نہ ہونے کی وجہ سے اس لائٹ کی طرح ہے جو پاور ہاؤس سے نہ جڑنے کی وجہ سے جلتا ہی نہیں ہے. اس لیے عقیدے کو درست بنا کے رکھیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کی آمد ہے. 14 تاریخ کو الحمدللہ جلوس نکلے گا. کمیٹی کے تعلق سے جو کچھ بھی اٹھا پٹک چل رہی وہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جلوس کوئی آدمی نہیں, میرے پیارے آقا علیہ السلام خود نکلواتے ہیں. میرے رب کا ارادہ ہے جلوس تو بہرحال نکلے گا, کوئی بھی گہما گہمی پہ آپ بالکل دھیان نہیں دیجیے گا. جلوس اپنے وقت پہ نکلے گا, اپنے مقام سے نکلے گا. جتنے علاقے میں گھومتے تھے وہ سارا کچھ گھومے گا. الحمدللہ دنیا اتھل پتھل ہو سکتی ہے, شہر اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا سکتا, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ گہما گہمی پہ دھیان نہیں دیجیے گا. الحمدللہ دنیا نے یہ بات مان چکی ہے کہ عید میلاد النبی ایک انترراشٹریہ انٹرنیشنل تہوار ہے. پوری دنیا میں اس دن چھٹی رہتی تو آپ گہما گہمی کا بالکل شکار نہیں ہو گیا, جلوس بہرحال نکلے گا. لیکن اس بات تھوڑی اٹھا پٹک کی وجہ سے آپ خود بھی اپنی تیاری رکھیے, خود بھی تیاری رکھیے.
मैं तो कहता हर मुसलमान अपने घर से एक झंडा लेके निकले ना। अगर हर मुसलमान ने घर से अपना एक हाथ में झंडा लेके निकले, कुछ ना हो, वो झंडे की वो शान है अल्हम्दुलिल्लाह हरे कलर की झंडे की, कि 10 झंडा भी अगर सड़क पे लग जाता तो सड़क पे नूर बरसता दिखता है। इसलिए खुद अपनी भी तैयारी रखिए, इस बार अपनी तैयारी रखिए, नए कपड़ों का एहतमाम, इमामें भी खरीद दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार की सुन्नत जिंदा कर दीजिए, झंडे ले आइए और अपने घरों पे चिरागा करके शहर को बता दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नबी की दीवानी की जन्मदिन में जब ऐसा कर सकते हैं तो जब आएगी तो फिर जश्न विलादत पे जब इतना कर सकते हैं तो आका के लिए क्या नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जुलूस 14 तारीख को मंगल के दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह शान और शौकत के साथ निकलेगा। आप अपनी पूरी